علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، اور جو سجاتے ہیں درود و سلام کی محفل رب کعبہ کی قسم وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ سب پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و قالہ و حالہ و صحبہ و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام علماء اکرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، خواتین و حضرات، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک قرآن ہم نے خود نازل فرمایا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہے قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، قیامت تک اس کے انداز یہ ہوں گے کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، کیونکہ یہ کلام خدا ہے، یہ فرمان الہی ہے، یہ داعی انقلاب ہے، یہ نسخہ کیمیا ہے، یہ نسخہ شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا جو علاج تجویز کیا ہے اس کا نام قرآن ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن حق، مضبوط اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ قرآن کے بتائے ہوئے راستے روشن ہیں، قرآن کے بتائے ہوئے راستے واضح ہیں، قرآن کے بتائے ہوئے راستے حق ہیں، قرآن کے بتائے ہوئے راستے سچ ہیں۔ حضرات گرامی، جس بچے کی انگلی باپ خود پکڑ کر گلی کوچے میں پھرائے وہ بچہ گم نہیں ہو سکتا، تو جس قوم کی انگلی پکڑ کر قرآن اس کو کائنات میں پھرائے وہ قوم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے ہماری انگلی پکڑی ہوئی ہے، اس دنیا کے بازاروں میں، اس کائنات کی گلیوں میں قرآن ہماری انگلی پکڑ کے رہنمائی کر رہا ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن جب تک مسلمانوں کے پاس ہے مسلمانوں کو دنیا کی کوئی طاقت شکست سے دوچار نہیں کر سکتی۔ مسلمان اس کتاب کا حامل ہے اور یہ کتاب مسلمانوں کی نگران ہے، مسلمانوں کی پاسبان ہے۔ وہ مسلمان جو پہلے زمانے والے تھے وہ قرآن کے حافظ بھی تھے اور محافظ بھی تھے۔ حضرات گرامی، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے اندر قرآن کے حافظ تو ہیں مگر محافظ نظر نہیں آ رہے۔ اب یوں لگتا ہے کہ پہلے مسلمان قرآن کے محافظ تھے اور آج کل کے مسلمان کا قرآن محافظ ہے۔ قرآن اللہ کی وہ مقدس امانت ہے جو اس نے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمائی۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے محبوب ہم نے یہ قرآن آپ کے دل پر اتارا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن عرش کی جانب سے لوح محفوظ سے نبی کے دل پر اترا۔ جب نبی شہر مکہ سے
2 مائل کے فاصلے پر جبل نور کی چوٹی پر غار ہیرا میں محو ذکر خدا تھا. اس وقت عرش کی رفعتوں سے قرآن اس کے دل پر اترا. وہ نبی جبل نور کی رفعتوں سے مکے میں اترا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کے ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صورت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صورت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. حضرات گرامی، جس خدا نے یہ قرآن اتارا ہے وہی اس کا محافظ ہے، اور ہم تک قرآن اس کی حفاظت میں پہنچا. اور اللہ نے ہم تک قرآن پہنچانے کے لیے جو وسیلے واسطے بنائے ہیں وہ 4 ہیں. کتنے ہیں؟ 4 واسطوں سے اس امت تک قرآن پہنچا ہے. وسیلے کے بغیر نہ دنیا کا کاروبار چلتا ہے نہ دین کا کاروبار چلتا ہے. وسیلے ضروری ہیں. خدا نے قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے 4 وسیلے بنائے ہیں. پہلا وسیلہ جبریل علیہ السلام ہے، دوسرا وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیسرا وسیلہ صحابہ اور اہل بیت ہے، اور چوتھا وسیلہ علماء دین یعنی اولیاء کاملین ہے. یہ 4 وسیلے حق اور سچ ہے. جبریل سچا، نبی سچا، صحابہ و اہل بیت سچے، اس امت کے علماء اور اولیاء سچے. سچے خدا کی سچی کتاب سچوں کے وسیلے سے اس سچی امت تک پہنچی ہے. حضرات گرامی، جبریل خدا سے لیتا تھا، نبی کی بارگاہ میں آ کر پیش کر دیتا تھا. خدا نے قرآن دیا، نبی نے قرآن لیا. پہلا واسطہ جبریل علیہ السلام بنا. نبی نے قرآن پڑھا، صحابہ نے سنا، اہل بیت نے سنا. صحابہ و اہل بیت کا ایک ہی دور ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اہل بیت نبی کے گھر والے تھے اور صحابہ نبی کے در والے تھے. گھر والے بھی شان والے، در والے بھی شان والے. جو گھر والوں اور در والوں کو نہیں مانتا وہ بے در ہے، در بدر ہے، وہ خاک بسر ہے. حضرات گرامی سنو، صحابہ و اہل بیت نے نبی سے قرآن سنا، محفوظ کیا، منقوش کیا، ملفوظ کیا، زبانوں پر جاری کیا، سینوں میں نقش کیا، دماغوں میں حفظ کیا. وہ قرآن کی امانت کے امین بن گئے، وہ قرآن کے بوجھ کے حامل بن گئے، حاملان قرآن بن گئے، وہ نور قرآن کے محافظ بن گئے. صحابہ و اہل بیت نے قرآن پڑھا، پھر علماء کو پڑھایا، عوام کو سکھایا. وہ قرآن پڑھتے تھے، کبھی بدر میں وہ قرآن پڑھتے تھے، کبھی احد میں وہ قرآن پڑھتے تھے، کبھی خندق میں وہ قرآن پڑھتے تھے، کبھی حنین میں وہ قرآن پڑھتے تھے، کبھی کربلا میں وہ قرآن پڑھتے تھے، کبھی مصطفیٰ پر وہ قرآن پڑھتے تھے، کبھی منبر پر وہ قرآن پڑھتے تھے، کبھی محراب میں وہ قرآن پڑھتے تھے، کبھی صف و صف وہ قرآن پڑھتے تھے، کبھی میدانوں میں وہ قرآن پڑھتے تھے، کبھی پہاڑوں میں وہ قرآن پڑھتے تھے، کبھی غاروں میں وہ، کبھی دریاؤں میں، کبھی سمندروں میں، کبھی گھوڑوں کی زین پر، کبھی فرش زمین پر، اور کبھی نیزے کی نوک پر بھی قرآن ہی پڑھتے رہے. حضرات گرامی، صحابہ و اہل بیت کو ہمارا سلام ہو، اہل بیت کو ہمارا سلام ہو، جو انگاروں پر لیٹتے رہے قرآن پڑھتے رہے، تلواروں سے کھیلتے رہے قرآن پڑھتے رہے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے رہے قرآن پڑھتے رہے. وہ قرآن والی قوم تھی. حضرات محترم، قرآنی انقلاب کا نام پیغام سنانے کے لیے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن کتاب انقلاب ہے، یہ بدل دینے والی کتاب ہے، دلوں کی دنیا بدلنے والی کتاب، زمین کے نقشے بدلنے والی کتاب. اور مجھے کہنے دو، میں برملا کہتا ہوں، ڈر کر نہیں کہتا، اپنے رب پر بھروسہ کر کے جرت، دلیری اور بہادری کے ساتھ کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، ڈٹ کر کہتا ہوں اور ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ قرآن کے سب سے پہلے دائی انقلاب حضور ہے. پھر قرآنی انقلاب کا کائنات پر نقشہ جمانے والے فاروق اعظم، وہ فاروق اعظم جو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوا مدینہ سے اٹھا، مدینہ سے نکلا. فاروق قرآن کی آیتیں پڑھتا جاتا تھا اور دنیا کی 32 ملک فتح کرتا جاتا تھا. وہ فاروق اعظم جو قرآن پڑھتا جاتا
جاتا تھا اور 32,000 مربع مال پر قرآن کے جھنڈے لہراتا جاتا تھا، وہ فاروق اعظم جس نے سب سے پہلے اس امت میں رمضان المبارک کے مہینے میں نماز تراویح میں ختم قرآن کا حکم جاری فرمایا۔ سنو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ کہ اس امت کے لیے سنت پر عمل کرنے کے دو ہی راستے ہیں، نبی کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت۔ حضرات گرامی، 20 تراویح نبی کی سنت ہے، اور رمضان کے مہینے میں نماز تراویح میں ختم قرآن فاروق اعظم کی سنت ہے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی گردنوں پر فاروق اعظم کا احسان ہے۔ کوئی مسلمان فاروق اعظم کی عظمت کے سامنے گردن نہیں اٹھا سکتا۔ تمام صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام کی گردنیں فاروق اعظم کے سامنے خم ہے۔ انہوں نے ملت اسلامیہ پر یہ احسان کیا کہ قرآن کو کائنات پر غالب کرنے کے لیے، مسلمانوں کے بچے بچے کو قرآن کا حافظ بنانے کے لیے نماز تراویح میں باجماعت ختم قرآن کی سنت جاری کی۔ اگر فاروق اعظم یہ سنت جاری نہ کرتے تو آج دنیا میں ایک بھی حافظ نہیں ہوتا۔ یہ حافظ قرآن فاروق اعظم کی سوغات ہے، اور یہ سوغات ہمیں در فاروقی سے ملی ہے۔ خدا ان حافظوں کو سلامت رکھے، یہ فاروق اعظم کے در کی خیرات ہے۔ اگر نماز تراویح میں ختم قرآن کی سنت جاری نہ ہوتی تو حافظ بننے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ جب نماز تراویح میں ختم قرآن کی سنت جاری ہوئی تو حافظ بننے شروع ہو گئے۔ یہ حافظ نماز تراویح میں قرآن سنانے کے لیے ہی بنتے ہیں، اور یہ فاروق اعظم کا فیض ہے۔ حضرات گرامی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی تراویح کا ثبوت ہی نہیں، آپ ان کا مقصد نہیں سمجھے۔ وہ فاروق اعظم کے دشمن ہیں، انہیں تکلیف ہے کہ تراویح میں ختم قرآن کی سنت کو فاروق اعظم نے جاری کیا۔ وہ عمر پاک کے مخالف ہے، وہ عظمت فاروقی کے منکر ہے۔ جب انہیں مخالفت کا اور کوئی طریقہ نہیں ملا تو اب بہانے سے انہوں نے فاروق اعظم کی مخالفت کا یہ طریقہ نکالا کہ جی نماز تراویح کا ہی انکار کر دیا۔ حضرات گرامی، نماز تراویح کا وجود کا انکار ختم قرآن کی ضرورت کا انکار ہے، اور ختم قرآن کی ضرورت کا انکار حافظوں کی ضرورت کا انکار ہے، اور حافظوں کی ضرورت کا انکار یہ قرآن کا انکار ہے۔ وہ لوگ فاروق اعظم کے دشمن ہیں، وہ ختم قرآن کے دشمن ہیں۔ فاروق اعظم تو وہ ہے جنہوں نے ختم قرآن کی عظیم سنت جاری کر دی، حالانکہ حضور نے اپنی امت کو پہلے ہی یہ فرما دیا تھا کہ میری سنت پر بھی عمل کرنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنا۔ صرف نماز تراویح با جماعت ادا کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور نماز تراویح میں پورا قرآن پاک کو سننا یہ فاروق اعظم کی سنت ہے۔ حضرات گرامی، ہم نے 4 وسیلوں سے قرآن لیا ہے۔ کتنے وسیلوں سے؟ 4 وسیلوں سے۔ تیسرا وسیلہ صحابہ و اہل بیت ہے۔ وہ اہل بیت جو صحابہ کے ساتھ رہتے تھے، وہ صحابہ جو اہل بیت کے ساتھ رہتے تھے، وہ اہل بیت جن کے متعلق حضور نے یہ فرما دیا تھا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی، اے مسلمانوں میں تمہیں 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت لازم و ملزوم ہے، لازم و ملزوم رہیں گے، دونوں اکٹھے ہیں، اکٹھے رہیں گے۔ اہل بیت کے دلوں میں قرآن ہے، قرآن کے صفوں پر عظمت اہل بیت ہے۔ قرآن کہتا ہے اہل بیت کو مانو، اہل بیت کہتے ہیں کہ قرآن کو مانو۔ قرآن اہل بیت کا ہے، اہل بیت قرآن کے ہیں، قرآن اہل بیت والا، اہل بیت قرآن والے۔ توجہ چاہوں گا، ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل۔ قرآن تھیوری ہے اور اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے۔ قرآن دیکھنا ہو تو اہل بیت کو دیکھ لو، اہل بیت کو دیکھنا ہو تو پھر قرآن کو دیکھ لو۔
علی قرآن کے ساتھ، فاطمہ قرآن کے ساتھ، حسن قرآن کے ساتھ، حسین قرآن کے ساتھ، قرآن ان کے ساتھ، دن کو بھی، رات کو بھی، صبح بھی، شام بھی، نمازوں میں بھی، سجدوں میں بھی، مکے میں بھی، مدینے میں بھی، فتح مکہ میں بھی، صلح حدیبیہ میں بھی، کربلا میں بھی۔ حضرات گرامی، اہل بیت کی عظمتوں کو ہمارا تمہارا سب کا سلام ہو۔ اے صحابہ اکرام، تم نے قرآن کے پیغام کو عام کیا۔ اے اہل بیت، تم نے قرآن کے پیغام کو دنیا پر غالب کر دیا۔ ہم صحابہ کو بھی سلام کہتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی سلام کہتے ہیں۔ ہم یوں کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بقدر حسنہ وجمالہ وجودہ ونوالہ وفضلہ وکمالہ وقالہ وحالہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، ہم کیوں نہ ان پر صلوات بھیجیں، ہم کیوں نہ ان پر صلوات بھیجیں، کیوں نہ ان کی بارگاہ میں سلام عرض کریں۔ ارے جنہوں نے ہم تک قرآن کو پہنچایا ہے، صحابہ و اہل بیت ہم تک قرآن پہنچانے کے وسیلے ہیں، وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ نبی کی زبان سے قرآن نکلتا ہوگا اور وہ سنتے ہوں گے۔ زبان ہوگی نبی کی، قرآن ہوگا خدا کا۔ خدا کا کلام جب نبی کی زبان پر آتا ہوگا، حضور منبر پر قرآن پڑھتے جاتے تھے، صحابہ سنتے جاتے تھے، حافظ بنتے جاتے تھے، نبی بولتا جاتا تھا، قرآن بنتا جاتا تھا، نبی ہاتھ ہلاتا تھا، قرآن بنتا تھا، نبی لب ہلاتا تھا، قرآن بنتا تھا، نبی امامہ باندھتا تھا، قرآن بنتا تھا، نبی مسواک کرتا تھا، قرآن بنتا تھا، نبی حرکت کرتا تھا، قرآن بنتا تھا، نبی مکے کی گلیوں میں پھرتا تھا، قرآن بنتا تھا، نبی پہاڑوں اور غاروں میں جاتا تھا تو قرآن بنتا تھا، نبی اوپر دیکھتا تھا، قرآن بنتا تھا، نبی نیچے دیکھتا تھا، قرآن بنتا تھا، نبی اوپر دیکھتا تھا، دائیں دیکھتا تھا، بائیں دیکھتا تھا، قرآن بنتا تھا۔ ارے نبی مسکراتا تھا، قرآن بنتا تھا، نبی لیٹتا تھا، قرآن بنتا تھا، نبی آتا تھا، قرآن بنتا تھا، نبی جاتا تھا، قرآن بنتا تھا، نبی چلتا تھا، قرآن بنتا تھا، نبی کھاتا تھا، قرآن بنتا تھا، نبی پیتا تھا، قرآن بنتا تھا، نبی سوتا تھا، قرآن بنتا تھا، نبی سنورتا تھا، قرآن بنتا تھا، نبی ابھرتا تھا، قرآن بنتا تھا، نبی لباس پہنتا تھا، قرآن بنتا تھا، نبی کنگھی کرتا تھا، قرآن بنتا تھا، نبی شیشہ دیکھتا تھا، قرآن بنتا تھا، نبی زلفیں سنوارتا تھا، قرآن بنتا تھا، نبی چادر اوڑھنے لگا مدثر بن گیا، کملی اوڑھی تو مزمل بن گیا، سپارے صحیفے سورتیں بنتے جاتے، سورتیں سپارے سورتیں بنتے جاتے، زبان پاک تھی جو میرے محمد بولتے جاتے۔ لوگوں تمہیں کیا معلوم کہ قرآن کیا ہے؟ لوگوں تمہیں کیا پتا کہ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، قرآن تو مصطفیٰ کے جلووں کا نام ہے۔ مولویوں تمہیں کیا پتا کہ قرآن کیا ہے؟ میرا نبی زلفیں کھولتا تھا تو قرآن بنتا تھا، تم وہی قرآن پڑھ کر میرے نبی میں عیب تلاش کرتے ہو۔ ارے میں اس قرآن کو نہیں مانتا جس میں نبی کا عیب بیان ہو، ہمارا وہ قرآن ہے جو بے عیب ہے، ہمارا وہ نبی ہے جو بے عیب ہے۔ تمہیں کیا پتا؟ سنو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، خدا خدا ہو کر کیا بیان فرما رہا ہے؟ تم ملا ہو کر آج تک نہیں سمجھا، خدا خدا ہو کر اپنا قرآن یوں مرتب کر رہا ہے وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چاش کی طرح چمکتے چہرے محبوب کی اور سیاہ رات کی چادروں کی چھوٹی ہوئی کنداز زلفوں کی۔ سنو، گویا رب یہ فرما رہا ہے محبوب تیرے چہرے سے صبح کا سویرا ملا، تیری زلفوں کی سیاہی سے رات کو اندھیرا ملا۔ لوگوں تم دن رات کے چکر میں پھنسے ہوئے ہو کہ دن آ گیا رات آ گئی، تمہیں کیا پتا کہ دن میرے محبوب کے چہرے کی روشنی کا نام ہے اور رات میرے محبوب کی زلفوں کی سیاہی کا نام ہے۔ مسلمانوں،
नबी के बेअदब और गुस्ताख की बात नहीं सुनना, वरना बर्बाद हो जाओगे, मारे जाओगे। अहले सुन्नत का अकीदा अपनाए रखो, डट जाओ, अहले सुन्नत के कदमों में रहो। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, अगर बख्शिश चाहते हो, तो सुन्नी अकीदे पर रहो, इधर उधर भटकते ना फिरो। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हजरात गिरामी, गली गली ईमान के चोर और डाकू फिर रहे हैं, कुरान पढ़ते जाते हैं और आवाम को बेईमान बनाते जाते हैं। अरे ऐसा कोई कुरान नहीं जिसमें नबी पाक के ऐब बयान हो। अरे कुरान तो वो है जो मदीने वाले पर नाजिल हुआ, और मदीने वाले पर जो कुरान उतरा है उसमें मदीने वाले की शान ही शान है। अगर खुदा ने मदीने वाले नबी की ऐब बयान करने थे तो उन पर कुरान क्यों उतारा, किसी और पर उतार देता। सुनो, अगर मेरी बात पर यकीन ना आए तो मैं हदीस पेश करता हूँ। सहाबा ने उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुबारका से अर्ज किया, अम्मी जान जरा हमें आज तो ये बताओ कि हुजूर का खुल्क कैसा था। आप हुजूर की हर अदा, आप खसाइल और फजाइल को अपनी आंखों से देखती रही। आज महबूब की याद बड़ी तड़पा रही है। आज महबूब हमारी जाहिरी आंखों से ओझल है। आज नक्शा महबूब आंखों में फिर रहा है। हमारे महबूब के जिक्र और हमारे ईमान को ताजगी तो बख्शिए। तो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हुजूर का खुल्क कैसा था। उम्मुल मोमिनीन आप मुबारका फरमाती है, मुझे ताज्जुब है कि तुम मुझसे नबी के खुल्क पूछते हो, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा। सब सहाबा ने बैक जुबान होकर कहा, हाँ हाँ हमने कुरान पढ़ा है। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला मुबारका फरमाती है, काना खुलुकुहुल कुरान, सारा कुरान मेरे मोहम्मद का खुल्क ही। हज़रात गिरामी, हमारा मजहब मोहब्बत है। अगर हमसे कोई पूछे कि सैफियों तुम्हारा अकीदा क्या है, अगर तुमसे कोई पूछे कि सुन्नियों तुम्हारा अकीदा क्या है, तो कह देना हमारा अकीदा इश्क है, हमारा मजहब इश्क है, हमारा दस्तूर इश्क है, हमारा मंसूर इश्क है, हमारी हदीस इश्क है, हमारा कुरान इश्क है, हमारा ईमान इश्क है। और जो इश्क नबी में मस्त हुआ, क्या बात है उस मस्ताने की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिकदरिन हुस्निही व जमालिही व जूदिही व नवालिही व फदलिही व कमालिही व कालिही व सहबिही व आलिही व बारिक वसल्लम। हज़रात गिरामी, कुरान क्या है? कुरान क्या है? सहाबा से पूछ लो। ये हदीस बुखारी शरीफ और दीगर अहादीस की किताबों में मौजूद है। सहाबा से किसी ने पूछा कि हुजूर का चेहरा कैसा था, तो वो सहाबा पुकार उठे, काना वजहु वरकतु मुसफ़्फ़ा, वो तो चमकता हुआ कुरान का वरक था। हुजूर का चेहरा एक कुरान है, चमकता हुआ कुरान रुखे मुस्तफा रुए बद्दुहा। लोग हुस्ने यूसुफ की बातें करते हैं, बजा है, बरहक है, हम भी मानते हैं। मगर किसी आशिक से किसी ने पूछा हुस्ने यूसुफ और हुस्ने मुस्तफा में क्या फर्क था, तो वो दो लफ्जों में बात मुकम्मल कर गया। वो कहने लगा हुस्ने यूसुफ हुस्न तो था मगर उस पर नजर जमती ना थी, और हुस्ने मुस्तफा ऐसा हुस्न था कि जिसने देख लिया नजर उठती ना थी। हजरत गिरामी, जिसने एक बार देखा वो देखता ही रह गया, जिसने भी देखा वो देखता रह गया। खुदा खुदा हो के आज तक कुरान में ये पुकार रहा है, फ़इन्नका बिअयूनिना, महबूब मैंने बनाया तो तुझे खुद था, मगर जब तुझको बनाकर देखा तो मैं देखता ही रह गया। हजरत मुहतरम, कुरान मेरे महबूब के जलवों का नाम है। कुरान आईना जमाल मोहम्मदी है। कुरान के वर्कों पर नबी के जलवे चमक रहे हैं। देखो देखो नबी के चेहरे पर
قرآن کے انوار چمک رہے ہیں۔ حضرات گرامی توجہ چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں امت وسط کہا ہے، درمیان والی امت۔ ہمارا دین درمیانی دین ہے، کیونکہ ہمیں جو احکام ملے ہیں ان میں نہ شدت ہے نہ غفلت ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، ہم درمیانی راستے پر ہیں۔ امت وقت کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن دیا تو نسخہ شفا دیا، کتاب دی تو لا ریب دی، رسول دیا تو بے عیب دیا۔ حضرات گرامی، خدا نے ہمیں مصطفیٰ دیا اور مصطفیٰ نے ہمیں خدا دیا۔ ہم ہیں اس خدا کے لیے جس نے ہمیں قرآن دیا، درود ہے اس مصطفیٰ کے لیے جس نے ہمیں ایمان دیا، ہم ہیں اس خدا کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا، درود ہے اس نبی کے لیے جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عزت دی،